آج ہم سولو کریں گے پراپرٹیز آف ریئل نمبرز ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن۔ اگر آپ کو یہ پراپرٹیز ایک ہی ویڈیو میں یاد کرنی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بچوں ہم یہ پراپرٹیز کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم یہ پراپرٹیز اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 1.2 انہی پراپرٹیز کے تھرو سولو ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے یہ پراپرٹیز اچھے طریقے سے سیکھ لیں اور یاد کر لیں تو ایکسرسائز میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہم نے پراپرٹیز ڈسکس کی تھیں وہ کون سی تھیں؟ پراپرٹیز آف ریئل نمبرز ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن۔ جن بچوں نے وہ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھی ہے اور سمجھی ہے تو انہیں یہ والی پراپرٹیز بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پراپرٹی ہمارے پاس ہے کلوجر پراپرٹی۔ کلوجر پراپرٹی ہمیں کہتی ہے دا پروڈکٹ آف اینی ٹو ریئل نمبرز اے اینڈ بی از اگین اے ریئل نمبر۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ریئل نمبر ہے اور آپ اس کو ملٹیپلائی کروا دیں بی سے تو آپ کو جو نمبر ملے گا وہ بھی ایک ریئل نمبر ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، کلوجر پراپرٹی بس ہمیں اتنی سی بات کہتی ہے۔ اور یاد رہے بچوں کے تمام نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ ریئل نمبر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے جرنل فارم میں لکھا ہے۔ اب میں آپ کو اگزامپل کے تھرو بتاتی ہوں کہ اے میرے پاس کوئی بھی نمبر ہے 5 اور اگر میں اس کو ملٹیپلائی کروا دوں 7 سے تو مجھے کیا ملے گا؟ 5 7 35 ملے گا، اور 35 خود ایک کیا نمبر ہے؟ ریئل نمبر ہے۔ اوکے، 35 بھی کس سے بلونگ کرتا ہے؟ ریئل نمبر سے بلونگ کرتا ہے۔ another example 3/5 کو میں ملٹیپلائی کروا دیتی ہوں 6/2 سے۔ 3/5 از اے ریئل نمبر، اس کو ملٹیپلائی کروایا 6/2 سے تو اٹ از آلسو اے ریئل نمبر۔ اس کو ملٹیپلائی کریے 3 6 18 اینڈ 5 2 10 تو 18/10 بھی مجھے کیا ملا؟ ایک ریئل نمبر ملا۔ یہ بھی کس سے بلونگ کر رہا ہے؟ ریئل نمبر سے۔ تو اٹ از اے کلوجر پراپرٹی دا پروڈکٹ آف اینی ٹو ریئل نمبرز اے اینڈ بی از اگین اے ریئل نمبر۔ دس از دا کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن۔ موو آن ہوتے ہیں ہماری نیکسٹ پراپرٹی کی طرف جو ہے کمیوٹیٹیو پراپرٹی۔ جی بچوں، نیکسٹ پراپرٹی ہمارے پاس ہے کمیوٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن۔ آپ کے پاس کوئی بھی ایک نمبر ہے اے، اوکے، اور آپ نے اس کو ملٹیپلائی کروا دیا بی سے۔ انڈرسٹینڈ؟ اچھا، وہ برابر کس کے ہوگا؟ کہ جب آپ اس کا آرڈر چینج کر دیں۔ جیسے وہاں پہ ہم کمیوٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن کر رہے تھے تو ہم نے اے اور بی کو آپس میں ایڈ کروایا تھا، لیکن یہاں ہم ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ڈسکس کر رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم نے کیا کروایا ہے؟ ملٹیپلائی کروایا ہے۔ اوکے بچوں، اے کو بی سے ملٹیپلائی کروایا۔ اب آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ان کے آرڈر چینج کر دینے ہیں۔ آپ نے پہلے بی لکھنا ہے اور پھر آپ نے اے لکھنا ہے۔ تو یہی ہماری کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہے، وہ ہم سے کہتی ہے کہ آپ کسی بھی دو نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائی کروائیں اور سیکنڈ سائڈ پہ اس کے آپ آرڈر چینج کر دیں تو پروڈکٹ پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑے گا، آنسر دونوں سائڈس کا سیم آئے گا۔ فار ایگزامپل اے میں لے لیتی ہوں 3 اور بی میں لے لیتی ہوں 4۔ اسی طرح بی میرے پاس کیا ہے یہاں 4 اور اے میرے پاس کیا ہے 3، تو ان کو ملٹیپلائی کروائیں 3 4 12 اینڈ 4 3 12، دونوں سائڈ پہ آنسر سیم آئے تو یہی ہماری کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہے ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن۔ اور بچوں یاد رکھیے گا کہ کمیوٹیٹیو پراپرٹی میں ہمیشہ آپ کے پاس 2 ویلیوز گیون ہوتی ہیں اور آپ نے ان کے آرڈر چینج کرنے ہوتے ہیں جسٹ۔ ٹھیک ہے، لیٹس موو آن ٹورڈز ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ نیکسٹ پراپرٹی بچوں ہمارے پاس ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ ایسوسیٹیو پراپرٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فور اینی 3 ریئل نمبرز اے بی اینڈ سی از کالڈ ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن۔ یعنی کہ یہ آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ فور اینی 3 ریئل نمبر اے بی اینڈ سی، اے بی ملٹیپلائی بائی سی اینڈ اے۔ اچھا، نیکسٹ پراپرٹی ہمارے پاس ہے بچوں ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ ایسوسیٹیو پراپرٹی میں ہمیشہ ہمارے پاس 3 ویلیوز گیون ہوتی ہیں۔ اس بات کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، چاہے ہماری جو پراپرٹیز ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہو یا پھر ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہو۔ کمیوٹیٹیو میں ہمیشہ 2 ویلیوز گیون ہوتی ہیں اور ایسوسیٹیو میں آپ کو 3 ویلیوز گیون ہوتی ہیں۔ تو ایسوسیٹیو پراپرٹی میں کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اے کو ملٹیپلائی کروایا بی سے، اوکے،
اور پھر اس بریکٹ کا جو بھی آنسر آیا اس کو آپ نے ملٹیپلائی کروا دیا سی سے. کلیئر. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کی گروپنگ چینج کرنی ہے. فرسٹ نمبر کو آپ نے باہر نکال دینا ہے اور باقی جو آپ کے پاس 2 ویلیوز ہیں ان کو بریکٹ میں بند کر دینا ہے. یہ چینجز آپ نے کرنی ہے. یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اے بی سی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اے بی سی ہے, جسٹ آپ نے ان کی گروپنگ چینج کی ہے. اوکے. ایسوسیٹیو پراپرٹی اسی طریقے سے بنے گی. اس کا یہ ایک ہی طریقہ ہے بنانے کا. آپ نے پہلے اے اور بی کو ملٹیپلائی کروانا ہے اور پھر اس کو سی سے ملٹیپلائی کروا لینا ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے اے کو باہر رکھنا ہے اور بی اور سی کو آپ نے بریکٹ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. گروپنگ چینج کرنے سے جب آپ ان 3 نمبرز کو رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ جب ملٹیپلائی کروائیں گے تو آنسر پھر بھی سیم رہے گا. یہی ہمیں ایسوسیٹیو پراپرٹی کہتی ہے. یہاں ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھتے ہیں. اے میرے پاس ہے 4 اور بی میں لے لیتی ہوں 5. اوکے. اور اس بریکٹ کو میں ملٹیپلائی کروا دیتی ہوں 6 سے. اے میرے پاس کیا تھا, 4 تھا, اور بی میرے پاس کیا ہے, 5 ہے, اور سی کیا ہے بچوں, 6 ہے. اوکے. 4 5 20 اینڈ 26 4 5 20 اینڈ 20 کو 6 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو آپ کو ملے گا 120. اسی طرح 5 6 30 اینڈ 30 کو جب آپ 4 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا, 120. The answer of left hand side and right hand side is equal. That is called associative property. Let's move on our most important property, that is called multiplicative identity. نیکسٹ پراپرٹی بچوں ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی. ملٹیپلیکیٹیو کا مطلب کہ آپ نے ملٹیپلائی کروانا ہے, اور آئیڈینٹی مین شناخت. اوکے. کسی بھی جیسے انسان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اسی طرح نمبرز کی بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ایڈیٹیو آئیڈینٹی بھی آپ نے جیسے پڑھا تھا, تو ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوتی تھی بچوں, 0 ہوتی تھی. کہ 0 آپ کسی بھی نمبر میں جب ایڈ کروا رہے تھے تو اس نمبر پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑ رہا تھا. جیسے 3 + 0 = 3, 10 + 0 = 10. لیکن ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس کیا ہے, چلے آئیں اس کو سیکھتے ہیں کس طریقے سے. کہ میرے پاس کوئی بھی ایک ریئل نمبر ہے اے. اوکے. اب اس اے کو میں ایسے کون سے نمبر سے یہاں پر ملٹیپلائی کرواؤں کہ مجھے اے ہی ملے, یعنی کہ میرے اس اے پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑے, کوئی بھی چینجز نہیں آئے, اے ہی رہے. اسی طرح اگر 3 کو میں کس سے ملٹیپلائی کرواؤں کہ یہ 3 ہی رہے. اوکے. 2 کو میں ایسے کون سے نمبر سے ملٹیپلائی کرواؤں کہ یہ 2 ہی رہے. تو obviously یہ سب بچوں کو پتہ ہے کہ 1 ایک ایسا نمبر ہے کہ جس سے آپ کسی بھی نمبر کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو اس نمبر پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا. اے کو 1 سے کروایا اے, 3 1 3, 2 1 2. اٹ مینس کہ 1 ایک ایسا نمبر ہے جو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کہلاتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کرواؤ گے تو اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. یاد رہے بچوں, ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 0 ہوتی ہے اور ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 1 ہوتی ہے. اوکے. ان دونوں کو مکس مت کر دیجیے گا آپس میں. وہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے 0 اور ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہے آپ کے پاس 1. کسی بھی نمبر میں 0 ایڈ کرواتے ہیں تو نمبر پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا. اسی طرح ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی میں جب آپ کسی بھی نمبر کو 1 سے ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو اس نمبر پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بچوں نیکسٹ پراپرٹی ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس. ملٹیپلیکیٹیو مین ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے, اور انورس مین اپوزٹ. ٹھیک ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا, کیونکہ وہاں ہمارے پاس ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن جب ہم پراپرٹیز کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے پاس جو لاسٹ پراپرٹی تھی وہ کیا تھی, ایڈیٹیو انورس. اور یہاں ہمارے پاس لاسٹ پراپرٹی کیا ہے, ملٹیپلیکیٹیو انورس. ایڈیٹیو مین ایڈ کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں ہم نے سب چیزیں ایڈ کروائی تھی, اور ملٹیپلیکیٹیو ٹو ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو یہاں تمام چیزیں ہم کیا کروائیں گے, ملٹیپلائی کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہمیں کیا کہتا ہے کہ جیسے وہاں ایڈیٹیو انورس تھا تو ہر پازیٹیو نمبر کا ایک ایڈیٹیو انورس ہوتا ہے نیگیٹیو نمبر. ٹھیک ہے. اسی طرح نیگیٹیو نمبر کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے, سیم وہی پازیٹیو نمبر. ملٹیپلائی کا انورس کیا ہوگا, ڈیوائڈ. میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ یہاں میرے پاس فار ایگزامپل ایک نمبر ہے اے.
اوکے، اس اے کو میں ایسے کون سے نمبر سے ملٹیپلائی کرواؤں کہ مجھے 1 ملے. اوکے، ملٹیپلیکیٹیو انورس میں ہمیں 1 چاہیے ہوتا ہے نا. تو کوئی بھی نمبر جس کے نیچے اگر کچھ نہیں ہوتا تو ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچوں؟ 1 موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں ریسیپروکل کر دوں گی. کیا کر دوں گی؟ 1/a. اور اے سے اے ختم ہو کے ہمیں کیا ملے گا؟ 1 ملے گا. اوکے، یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو انورس. اسی طرح اگر میرے پاس 3 ہے تو میں اس کو ایسے کون سے نمبر سے ملٹیپلائی کرواؤں کہ مجھے 1 ملے؟ کیونکہ ملٹیپلیکیٹیو انورس میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ 1 چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ایڈیٹیو انورس میں ہمیں کیا آنسر ہوتا ہے؟ کیا آنسر ملتا ہے؟ 0 آنسر ملتا ہے. اور ملٹیپلیکیٹیو انورس میں ہمیں کیا آنسر ملتا ہے؟ 1 ملتا ہے. تو ہمیں ریسیپروکل کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے 3 ہے، 3 کے نیچے کوئی بھی نمبر نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ 1 ہوتا ہے، جو ہم شو نہیں کرتے ڈینومینیٹر میں. تو اس کو آپ ریسیپروکل کر دیں گے، 1/3 سے کیا کروا دیں گے؟ ملٹیپلائی کروا دیں گے. تو 3 سے 3 کینسل ہو کے آپ کو کیا ملے گا؟ 1 ملے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 4/5 ہے تو آپ اس کو ایسے کون سے نمبر سے ملٹیپلائی کروائیں کہ آپ کو کیا ملے؟ 1 ملے. تو آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے؟ ریسیپروکل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، 5 سے 5 کینسل، 4 سے 4 کینسل، تو آپ کو آنسر کیا مل گیا؟ 1 مل گیا. اسی طرح اگر آپ کو کہیں نمبر 1/3 ملے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس معلوم کریں، تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ آپ اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو ریسیپروکل کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوگا؟ 3 ہوگا. اوکے، 1 نیچے چلا جائے گا نا، نیچے کا 1 ہم شو نہیں کرتے، تو 3 سے 3 کینسل ہو جائے گا، تو آپ کو کیا مل گیا؟ 1 مل گیا. اوکے، ایک چیز اور بچوں یاد رکھیے گا جو آپ کے MCQs میں بھی آ سکتی ہے. آپ کوئی بھی ٹیسٹ دینے جائیں تو اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اے کا ملٹیپلیکیٹیو انورس معلوم کریں. تو اے کا ملٹیپلیکیٹیو انورس اگر 1/a ہوگا تو بچے آرام سے بتا دیں گے کہ 1/a اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے. لیکن اس 1/a کو بچوں ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اے انورس. اوکے، اگر اے انورس بھی آپ کے پاس کہیں آپشن میں موجود ہو تو آپ اس پہ بھی ٹک کر سکتے ہیں. 1/a ہو تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اے انورس ہو تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ 1/a کو ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں نا. اے کو جب آپ اوپر شفٹ کریں گے تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی؟ نیگیٹو ہو جائے گی. اس کی پاور پازیٹیو ہے اور اس کی پاور نیگیٹو ہے. پازیٹیو پاور تو ہم شو نہیں کرتے نا، جس کسی بھی نمبر پہ اگر کوئی پاور ہوتی ہے تو پازیٹیو پاور ہوتی ہے. تو پازیٹیو پاور ہوئی اور اس کی یہ نیگیٹو پاور ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ انورس ہیں. تو اس فارم میں بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے اور اس فارم میں بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس جو بھی آپشن ہو آپ اس پہ ٹک کر دیجیے گا. اوکے، تو یہ ہماری تھی ملٹیپلیکیٹیو انورس. اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن. اگر لیکچر ہیلپ فل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کلاس 9 میتھ کی کمپلیٹ پلے لسٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.